السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی 18ویں رات مبارک ہو۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے، اجرا اجر، من اس کا جو، احسنا اچھا کرے، عملاً عمل، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، ویلبسون اور وہ پہنیں گے، ثیابا لباس، خضرن سبز، من سندس باریک ریشم کے، و استبرق اور موٹے ریشم کے، متکئین تکیہ لگائے ہوں گے، فیہا ان میں، علی الارائک تختوں پر، نعم کتنا اچھا ہے، الثواب بدلہ، وحسنت اور کتنی اچھی ہے، مرتفقہ آرام گاہ۔ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی جزا کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدبخت لوگوں کے ذکر کے بعد اب ان سعادت مند لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، جنہوں نے حضرات انبیاء کرام کی تصدیق کی اور وہ ان اعمال صالحہ کو بجا لاتے رہے جن کا انبیاء کرام نے انہیں حکم دیا تھا۔ لہم جنات عدن ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہیں۔ عدن کے معنی ہمیشگی اور اقامت کے ہیں۔ تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی ان کے مکانوں اور بالا خانوں کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ فرعون نے کہا تھا، ہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اور یہ نہریں میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ آیت 31 میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ان کو اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اسی کے بارے میں سورہ الحج میں آتا ہے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کی ریشم کی پوشاک ہوگی۔ اور اسی طرح اسی آیت میں آیت 31 میں اس پوشاک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ یہ قمیص کی طرح کا لباس ہوگا جو بہت ہی ملائم اور باریک ہوگا، اور استبرقن ایسے موٹے ریشم کو کہتے ہیں جس میں بہت چمک دمک ہو۔ متکئین فیہا علی الارائک اس میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ الاتقاء کے معنی لیٹنے کے ہیں اور ایک قول کے مطابق آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کے ہیں، اور یہی معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ ارائک اریکہ کی جمع ہے، اس سے مراد وہ مسہری ہوتی ہے جو حجلے عروسی کے نیچے ہوتی ہے، اور حجلہ وہ ہے جسے ہمارے زمانے کے لوگ باشخانہ کے نام سے جانتے ہیں، واللہ عالم۔ آگے دیکھتے ہیں، نعم الثواب وحسنت مرتفقا کیا اچھا صلہ ہے اور کیسی بہتر جگہ ہے، یعنی جنت ان کے اعمال کی بہت اچھی جزا اور بہت بہتر جگہ ہے، بہت اچھا ٹھکانہ اور بہت اچھا مقام ہے، جیسا کہ جہنم کے بارے میں فرمایا تھا، بئس الشراب وساءت مرتفقا کیسا برا ہوگا وہ پانی اور کیسی بری ہوگی وہ آرام گاہ۔ سورہ فرقان میں بھی ان دونوں میں تقابل کرتے ہوئے جہنم کے بارے میں فرمایا، انہا ساءت مستقرا ومقاما اور بے شک وہ برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے، یعنی جہنم،
اور پھر مومنین کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ایسے لوگوں کو باوجہ ان کی ثابت قدمی کے بالا خانے ملیں گے اور ان کو وہاں دعا و سلام ملے گا، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیسا اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور مقام۔ جنت کی یہاں بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن کی گئی ہے کہ وہاں پہ ہمیشگی کے باغات ہیں، ہمیشہ۔ دنیا میں تو ہمیں پھر خوف ہوتا ہے کہ یہ چلا جائے گا، وہ چلا جائے گا، کپڑے پرانے ہو جائیں گے، گھر بوسیدہ ہو جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جنت میں کیا ہے؟ ہمیشگی کے باغ ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ویسے بھی ہم عورتوں کو جویلری بہت پسند ہوتی ہے، تو وہاں تو فری کا سونا ملے گا اور وہاں پہ فری کے کنگن ملیں گے اور پہنائے جائیں گے، اور ریشم کے باریک اور موٹے سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے، اور ہم سکون سے بیٹھے ہوں گے، کوئی گھر کے کام کی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، سکون سے آرام سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو جو آج ہم خود کو تھکاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اگر اس میں ہماری نیت خالص ہے اور جو ہمارا عمل ہے وہ سنت کے مطابق ہے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ لازمی دیں گے۔ یہ اس یقین کے ساتھ رہیں کہ کیونکہ عمل صالح کے لیے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا؟ نمبر 1 کہ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے کام ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی پہ کچھ ثابت کرنے کے لیے نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کچھ نہیں، اس میں کوئی شرک کا پہلو نہ ہو، مکمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ سنت کے مطابق۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس۔ چلیے آج کی اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا